مجھے اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایماندارو اللہ تعالیٰ سے کما حق کو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ قرآن مجید کی ایک ایسی صورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبل قلب اطہر پر نازل ہوئی اور اس نے آپ کے تمام دکھوں اور تکلیفوں کا مکمل ازالہ کرتے ہوئے آپ کو مطمئن اور خوش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دنوں دیر کے لیے وہی آنا بند ہوئی تو آپ کے عداوت کے منتظر اور شکی لوگوں نے آپ کے خلاف اوپر آپ کو گنڈا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ضحیٰ نازل کر کے فرمایا، دن کے اجالے اور رات کی تاریکی کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہ آپ سے بیزار ہوا۔ اس صورت کے نازل ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے اور اللہ کے نزدیک آپ کی محبت، فضیلت اور قرب میں مزید نکھار آ گیا کہ واقعاتاً آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہ آپ سے بیزار ہوا۔ خدا ایسے دل کو کیسے چھوڑ سکتا ہے جو اس سے مانوس ہو، اس سے مناجات کرتا ہو، اس کی آیات و کلام سے لطف اندوز ہوتا ہو۔ جس بندے کا دل اللہ سے جڑ جائے اللہ تعالیٰ اس سے بے رخی نہیں کرتا بلکہ اسے اپنے قریب ترین کرتے ہوئے اس کا مقام و مرتبہ مزید بلند کر دیتا ہے۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر اس مومن مرد اور عورت سے مخاطب ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے سچا ہے اور یہ دل میں اللہ کی دوستی، قربت اور معیت کا احساس پیدا کرتے ہوئے اسے خوشی، سعادت اور مٹھاس سے بھر دیتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، میرا بندہ مسلسل نفل عبادات سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت و دوستی کر لیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، بلا شبہ آپ کے لیے ہر معاملے کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل بلندیوں کو عبور کرتے رہے اور اللہ بھی آپ کے دین کو مضبوط اور اس کی نصرت کرتا رہا اور آپ کے احوال کو سنوارتا رہا یہاں تک کہ آپ کی روح قبض ہو گئی۔ جیسے جیسے آپ کی زندگی کے دن گزرتے گئے اللہ تعالیٰ بھی آپ کی عزت، نصرت و تعریف اور اضافے پر اضافے کرتا رہا یہاں تک کہ آپ نے دیکھ لیا لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرتے ہوئے آپ کے لیے مکہ فتح کر دیا اور آپ کی دعوت کو زمین کے کونے میں پھیلا دیا، اور اللہ کے سارے فیصلے آغاز کے نسبت بہتر انجام میں بہتر ثابت ہوئے۔ بندے کا معاملہ اپنے رب کریم کے ساتھ ہے جو بندے کو آزماتا ہے، پھر فراخی کر دیتا ہے اور آخر کار معاملہ آسودہ ہو جاتا ہے۔ لہذا تمہاری ہر آخری حالت پہلی حالتوں سے بہتر اور افضل ثابت ہو۔ یقیناً آپ کے لیے انجام آغاز سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے رسول کو دنیا سے آخرت کے بہتر ہونے کا علم ہے، کیونکہ وہی تو کہنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کبھی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں اور نہ ہی کسی آدمی کے دل میں ان کا کھٹکا ہوا، اور انہوں نے ہی تو بتایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا وما فیہا سے افضل ہے۔ آپ کی بیماری کی حالت میں جب آپ کو مرضی کی زندگی گزارنے اور جو نعمتیں اللہ کے ہاں ہیں ان میں اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں انعامات کو اختیار کیا۔ عقل راست والے سب جانتے ہیں کہ آخرت دنیا سے بہتر اور افضل ہے، کیونکہ دنیا زوال پذیر اور اس کی ہر چیز فانی ہے، جبکہ صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور یہی وہ بنیادی مفہوم ہے جو ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی بہتری، عمل کی اصلاح، باطن کی تہذیب اور اپنے اوقات کو ثمر آور بنانے پر ابھارتا ہے۔ تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی ہو جائے گا۔ کئی زبانوں سے اس آیت کی تلاوت ہو رہی ہے، کان اسے محفوظ کر رہے ہیں، دلوں پر لرزہ طاری ہے، اور یہ عطا کرنے والے کے نزدیک عطا پانے والے کے مقام و مرتبے کو بیان کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ آیت اپنے معنی اور مدلول کے اعتبار سے بذات خود ایک سراپا عطا ہے۔
پھر کیا کہنے ہیں ایسے عطا کرنے والے کے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا، جس کی عطا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اور جس کی نعمت اور بدلہ بلا حدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بلند ترین آسمانوں سے اونچا مقام عطا فرمایا جو تمام انبیاء سے اوپر ہے۔ آپ کو خاتم الرسل بنایا، آپ کی امت کو سب سے افضل امت قرار دیا، آپ پر سب سے افضل کتاب نازل کی، آپ کو سب سے افضل شریعت عطا کی، اور آپ کے اصحاب اور ازواج مطہرات کو عزت و شرف بخشا۔ الغرض آپ پر اتنا فضل کیا جس کا کوئی احاطہ نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بابرکت ذات ہے، اگر وہ چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عطا کر دے جو ان کے کہے ہوئے باغات سے کہیں بہتر ہوں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کو بہت سے محلات بھی عطا کر دے۔ میدان محشر میں باہمی فیصلہ ہونے تک ٹھہرنے والوں کی شفاعت اور جنتیوں کو جنت میں داخل کروانے کی شفاعت کا شرف بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی عطا کیا۔ رضامندی، اے اللہ کے بندو، رضامندی بھی اس شخص کے لیے اللہ کی عطا ہے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور اللہ نے اسے پسند کر لیا، اور جسے اس کا رب پسند کر لیتا ہے اسے وہ اپنا قرب نصیب کر دیتا ہے اور وہ اسے بہت جلد خوش کر دے گا، دنیا میں راحت نفس، اطمینان قلب، خوشحالی اور بے فکری کے ذریعے، جبکہ آخرت میں تو وہ من پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ تو اپنے رب کی طرف اس طرح لوٹ کے تو اس سے راضی اور وہ تم سے راضی ہے۔ کیا اس نے تجھے یتیمے میں پا کر جگہ نہیں دی، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، اور تجھے نادار پا کر تمنگر نہیں بنایا؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمے میں سنبھالا تو ذریعہ وہی ہدایت دی، اور آپ کو مال اتنا عطا کیا کہ جو آپ کی زندگی کے ہر مرحلے کے لیے کافی ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابو طالب کی آغوش تربیت فراہم کی، جب ابو طالب کی مالی حالت کمزور ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدیجہ کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور جب اس میں بھی کمی آ گئی تو ابو بکر کی دولت کے ذریعے غنی کر دیا، اور جب ابو بکر کی حالت غیر متحمل ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا اور انصار کی مدد سے مالا مال کر دیا۔ بلا شبہ یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کی، اگر کوئی مصیبت و غم کا مارا جس کے سامنے مسائل رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں ان پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے لیے اچھی توقعات کے آفاق اور امیدوں کی کرنیں روشن ہو جاتی ہیں، اور اس کے ارادے و عمل میں قوت بڑھ جاتی ہے، اور وہ نا امیدی، مایوسی، ناکامی اور شکست کے جذبات سے نکل کر اپنے مشن اور زندگی میں پیچھے ہٹنے سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت و عطا کی عمومیت و شمولیت کی کوئی حد نہیں۔ بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کر اور نہ سوالی کو ڈانٹ ڈپٹ۔ یہ آیات اس دانش مندانہ زندگی کی بنیاد ہیں جس کے اساس یکجہتی و ہمدردی پر ہے، اور یہ پکار ہیں ہر اس شخص کے لیے جسے غیر معروف ہونے کے بعد اللہ نے عظیم رتبے کے احسان سے نوازا، اور یتیمی کے بعد سہارا دیا، فقیری کے بعد تمنگری دی، ذلت کے بعد رفعت و بلندی عطا کی، تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ چنانچہ تم یتیم پر روب نہ جماؤ اور نہ ہی ڈانٹ ڈپٹ کے اسے ذلیل کرو، بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک اور مہربانی سے پیش آؤ۔ نیز کمزوروں کے لیے مغرور، متکبر اور بد کلام نہ بنو، اور مساکین کو انتہائی مہربانی اور نرمی سے جواب دو۔ اور تو اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے، اور اس کے آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے لیے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور ہدایت دینے والے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر رحمت نازل فرمائے جو آپ کے لیے آپ کے مشن میں مخلص تھے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں،
اور تو اپنے رات کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے، اپنی زندگی کی برگردانی کرو تاکہ تجھے اپنے اوپر اللہ کی اس وقت کے احسانات دکھائی دیں جب اس نے تجھے ناچیز کے قابل ذکر بنایا۔ ہر حرکت اور ہر سانس کے ساتھ اللہ کے احسانات ہیں، جیسا کہ پیدا کرنا، راہ راست سے چلانا، امن و سلامتی عطا کرنا، آنکھ، کان اور مال اولاد دینا، پرسکون نیند اور خوشگوار بیداری، یہ سب اللہ کے ہی احسانات ہیں، بلکہ تیرے سر سے پاؤں کے تلوے تک اللہ کے انعام ہی انعام ہیں۔ اور خود تمہاری ذات میں بھی بہت سی نشانی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ کے انعامات پر ذرا غور کرو جو اس نے تمہارے لیے سورج، چاند، نہر و سمندروں، درختوں، چوپایوں اور لیل و نہار کو مسخر و مسیح کیا۔ اللہ کے احسانات پر غور کرو اور اقرار، اعتراف، وفا اور اطاعت کے طور پر ان کو بیان کیا کرو تاکہ تمہیں اللہ کے فضل کا اندازہ اور اس کے حق کی پہچان ہو اور تمہاری حالت غفلت فرما برداری میں اور حالت کوتاہی شکر گزاری میں تبدیل ہو سکے اور تم تن من دھن کے ساتھ قولاً فعلاً اللہ کا شکر بجا لاؤ اور ان تمام نعمتوں کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی اور شریعت کی بالا دستی کے لیے بروئے کار لاؤ۔ خبردار اللہ کے بندو، رسول خدا پر درود و سلام بھیجو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا پابند کرتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی آپ پر صلاۃ و سلام نازل فرما، درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اولاد پر رحمت نازل فرما، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی۔ اے اللہ پیغمبر پر ایسے برکتیں نازل فرما جیسے ابراہیم اور ان کی آل پر نازل فرمائی۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام فرما۔ اے اللہ جو اسلام اور اسلام کے مخالفین ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کی سازشوں کو ان کے سینے میں دفن کر اور ان کی تدبیر کو ان کی تدبیر اور ان کی بربادی کا باعث بنا۔ یا اللہ ہمیں ہر ایسا قول اور عمل عطا فرما اور توفیق دے جو ہماری نجات کا باعث ہو اور تیرا پسند ہو اور ہمارے ظاہری باطنی اعمال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما اور ہمارے دنیا کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں بھلائی کی حصول کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما اور ہمارے خلاف ہماری مدد نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے باغیوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے والا، آپ کے شکر گزار بننے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری دلائل کو قوت عطا فرما اور ہماری زبان کو راہ راست پہ چلا۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے اعلانیہ اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم آپ سے نعمتوں کے چھن جانے اور عافیت کے سوال سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ اے یا قیوم ہم تیری رحمت سے تیری مدد کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل اور برکات پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمران صادق الحرمین شریفین کو اپنی ذات کی توفیق عطا فرما اور اسے اور اس کے ولی عہد امین کو نیکی، اچھائی اور بھلائی کے کام اور کی توفیق عطا فرما اور ان کی نصرت اور مدد فرما اور تیرے دین کی بالادستی کے لیے کام کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کے بعد کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا اور بے حیائی اور برائی سے اور منکرات سے رکنے کا۔